مذاکرات تو ابھی ہمیں لگتا ہے کہ جاری ہیں، تو یہ مذاکرات آپ کو کیسے آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ دونوں جانب سے جس طرح کے بیانات ہیں، کچھ مثبت اشارے بھی ملتے ہیں، پھر تھوڑی سی تلخی آ جاتی ہے، پھر کوئی مثبت بات ہوتی ہے، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے مذاکراتی عمل تو اس لیے جاری ہوگا، میں اندازہ لگا رہا ہوں، اور خبریں جو اسلام آباد سے آ رہی ہیں وہ تو یہی ہیں کہ گورنمنٹ ہے، دونوں سائڈز پہ کنیکٹڈ ہے، پاکستان گورنمنٹ ایفرٹ کر رہی ہے، لیکن ویسے بھی اگر خبر نہ بھی ہو، یہ جو حالات ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں کہ ان کو الٹیمیٹلی بات چیت ہی کرنی پڑے گی۔ تو بات چیت کے لیے تو ضروری ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ٹرسٹڈ چینل ہو، اور اب جب اسٹیبلش ہو گیا ہے وہ چینل، تو لاجیکل سی بات لگ رہی ہے کہ ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہوگی، جو بھی ان کے آپس کے پوائنٹس ہیں، یا کوئی اگر سلوشن نکلنا ہے کمپرومائز کا، اس میں وقت لگ رہا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہے جا رہے ہیں ریپیٹڈلی کہ جی وہ اپنا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کمپلیٹ انرچمنٹ سے بالکل باز رہیں، اور جو کہ این پی ٹی میں ایران کو اجازت ہے۔ اب اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا دونوں کا انٹرسٹ ہے کہ یہ بات چیت ہو، تو وہ آپ فیکٹس آن گراؤنڈ سے پتہ چلے گا۔ فیکٹس آن گراؤنڈ یہ ہیں کہ ایران کو بہت زبردست نقصان پہنچا چکا ہے امریکہ ابھی تک، ان کو کئی سال لگیں گے اس کو ریکنسٹرکشن میں، اور ان کی اکانومی کو بہت زیادہ دھکا لگا ہے، لیکن یہ بھی بات ماننی پڑے گی کہ انہوں نے ریزسٹنس اپنی جاری رکھی ہے، اور یہ کیپیسٹی ان کی باوجود امریکن دعووں کے موجود ہے کہ جب ان پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور امریکہ کی جو کمزوری ہے وہ یہ کہ ان کے جو اڈے ہیں وہ بالکل قریب ہیں، اکراس دی اسٹریٹس آف ہارموز، اور وہ بدقسمتی سے ان ملکوں میں ہیں جی سی سی کے، جن سے ہمارے بھی پاکستان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، جہاں پاکستان کے 50-60 لاکھ بندے روزگار بھی کما رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی ریزن ہے کہ پاکستان تو خود کوشش کرے گا کہ یہ جو اس میں وہ جو بھی ڈپلومیٹک سلوشن نکل سکتا ہے نکلے۔ جی بالکل قصوری صاحب، اور جو ابھی ظاہر جو تجاویز سامنے آ رہی ہیں اس میں اب وال اسٹریٹ جرنل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر امریکہ پابندیاں نرم کرتا ہے تو ایران جو ہے وہ جوہری امور پر بات کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایران کے لیے بھی بڑا مشکل ہے اس جنگ میں اس کو جاری رکھنا، ان کا بہت نقصان ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے وہ ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ $25 ارب نقصان ہوا ہے، لیکن جو کانگریس کے سامنے اعداد و شمار ہیں وہ تقریباً $50 ارب کے قریب ہیں۔ تو ایک تو یہ بتائیے آپ اس ایسٹیمیٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا، جو صدر ٹرمپ کے لیے اندرونی سیاسی دباؤ ہے، الیکشنز ہیں، انہوں نے چائنا کا وزٹ کرنا ہے، یہ سارے فیکٹرز کیسے ان کی ڈیسیجن میکنگ پہ اور اس جنگ کو ختم کرنا اور حتمی معاہدہ کرنا کیسے امپیکٹ کر رہے ہیں ان کو؟ جو انہوں نے ایسٹیمیٹ دیا ہے نا $25 بلین کا، میں ایکسیپٹ نہیں کرتا، میرا خیال ہے اس سے زیادہ خرچ ہو گیا ہے، اور امریکن ایسٹیمیٹس خود، لیکن یہ چیز ان کو نہیں ڈرائے گی۔ امریکہ کو $25 بلین نہیں ڈرا رہے ہیں، ان کو جو ڈر کچھ اور ہے، وہ یہ ہے کہ جو، اور وہی ایران کا ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے اوپر کوئی ٹائم لائن اس نوعیت کی نہیں ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ ہے۔ وہاں ٹائم لائن ہے پبلک اوپینین کی، اور جو الیکشن آ رہا ہے مڈ ٹرم اس کے لیے، اور ایران میں ایسی کوئی اپوزیشن ہے نہیں۔ اب جب یہ نظر آ رہا ہے کہ جتنی پبلک اوپینین پولز ہیں اس میں ہر سطح پر، یعنی یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ امریکن پبلک اوپینین کی اکثریت بھاری اس وہ جنگ کے خلاف ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ بہت بھاری تعداد یہ سمجھتی ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں، یہ اسرائیل کی جنگ ہے۔ یہ بھی کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ امریکہ کے یہودی، جو کہ ایک امریکہ کا پبلک اوپینین، اس کے علاوہ جو امریکہ کے یہودی ہیں وہ بھی اس جنگ کے خلاف بول رہے ہیں، خاص طور پہ جتنے انفلوئنشل وائسز ہیں امنگ جوئش کمیونٹی، وہ نیتن یاہو کو وار کرمنل کہہ رہے ہیں، اور وہ اٹیک کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بھی یہ مصیبت بن گئی ہے اسرائیل کی جو حکومت ہے۔ تو ان حالات میں جو چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم اسرائیل کی جو سپورٹ ہے ان امریکہ وہ کم ہوگی،
لیکن ہم نے تو اس جنگ کا دیکھنا ہے. اس جنگ میں یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوگا جو دنیا کی معیشت پہ اثر پڑ رہا ہے، اور اس سے زیادہ یہ ہوگا کہ امریکہ کی معیشت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. امریکہ کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، اور صحیح طور پہ کہا جاتا ہے، کہ وہاں کی جو پبلک ہے اس کو کوئی خاص فارن پالیسی میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، اس کو اپنے فٹ بال کلب میں زیادہ انٹرسٹ ہے. لیکن جو سب سے چیز امریکہ میں متاثر کرتی ہے پبلک اوپینین، وہ ہے مہنگائی. اور وہ خاص طور پہ ایک ایسا ملک جس میں بڑے لانگ ڈسٹینسز ڈرائیو کرنے پڑتے ہیں، وہاں پیٹرول کی پرائسز بڑھ جائیں، اور گروسریز کی جب ٹرانسپورٹ کی پرائس بڑھ رہی ہیں، گروسریز کی پرائسز بھی بڑھے جا رہی ہیں. اور جو لوگوں نے اپنے گھروں پہ قرضے لیے ہوئے ہیں، ان کی پیمنٹس جو ری پیمنٹس ہیں، مارگیج، وہ بھی بڑھ رہی ہیں. اگر یہی چیز جاری رہے تو یہ امریکن یہ جو ریپبلکن پارٹی ہے، اس کے فیوچر مستقبل کو آنے والے الیکشن میں بہت بری طرح سے متاثر کرے گی. آلریڈی کر رہی ہے. اور اب تو یہ ڈر بھی ہو گیا ہے کہ ہاؤس کے علاوہ جو سینٹ ہے، جہاں ان کی 4 ممبر اس وقت میجورٹی ہے، وہ بھی نہ کہیں ختم ہو جائے. اگر وہ ختم ہو گئی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ صدر رہیں یا نہ رہیں، ان کی کیپیسٹی ٹو کنٹینیو، حالانکہ وہ آئینی طور پہ صدر رہیں گے، لیکن ٹو انفلوئنس پالیسی بہت کم ہو جائے گی. تو اس لیے ان کی یہ کوشش ہے کہ اس سے پہلے بالکل ٹھیک ہے قصوری صاحب، ہم جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کیپیسٹی ختم ہو جائے گی، ظاہر ہے ان کو ایک بڑا سیریس چیلنج تو وہاں پہ نظر آ رہا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایران جو ہے وہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ لہجہ درست کرنا ہوگا تو ہی سفارتکاری آگے بڑھے گی. پاکستان کا کیا اس میں کردار ہے؟ پاکستان جو ہے وہ اعتماد سازی کے لیے بہت کوششیں کر رہا ہے. مزید کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کر رہا ہوگا جس سے یہ دوبارہ سے ٹیبل پہ آئے اور معاہدہ ہو سکے؟ دیکھیے، پاکستان کی وہ جو 4 دن ہندوستان کی جنگ ہوئی ہے، جس میں ہمیں کہنا چاہیے تھینک یو پرائم منسٹر مودی، اس کے بعد بہت فائدے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی بھی، اور جیو پولیٹیکل صورتحال بہت تیزی سے بدلی ہے. یہ تو وداؤٹ ڈاؤٹ صحیح ہے، لیکن یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے اگر اپنے ملک کو آئی ایم ایف سے باہر نہ نکالا، اگر ایسے ریفارمز نہ کیے، تو ہم جو ہمارا وزن ہے وہ پورے اس کے سابق ہم نہیں چل سکیں گے. بہت ہم سے چھوٹے ملک جو ہیں وہ کیونکہ وہ گھڑی ان کی اکانومی کنٹرول میں ہے، وہ باگے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے، وہ لونز لینے نہیں جاتے. تو آپ ہماری ڈپلومیٹکلی اور جیو پولیٹکلی سچویشن پچھلے 1 سال میں بہت بہتر ہوئی ہے، لیکن اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور وہ ریفارمز کرنے چاہیے جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں. تو ایک بہت نادر موقع ہے پاکستان کے پاس، لیکن ڈپلومیٹکلی there is no doubt that we have performed very well، اور دنیا اس چیز کو ریکگنائز کر رہی ہے.